یاد رکھو جس طرح اولاد ہونا نعمت ہے اس طرح نہ ہونا بھی نعمت ہے، بلکہ جس کی نہ ہوئی ہو یا جس کی ہو کر مر گئی ہو اس کو اور بھی زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی پتہ نہیں کیا مصلحت ہے، اللہ نے ہمیں بڑی کسی آزمائش سے بچا لیا اور ہر حالت میں اللہ سے رہنا راضی ہے۔ آج کل کی تو اولاد عموماً ایسی ہوتی ہے کہ وہ خدا سے غافل رہنے والی ہوتی ہے، 100 برس پہلے کی بات ہے، اب کیا حالات ہیں۔ بس جس کی نہ ہو وہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سب فکروں سے آزاد کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ بعض لوگوں کے لیے اولاد عذاب جان ہو جاتی ہے، جیسے منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور اولاد اچھے نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے ان کو اس دنیا کی زندگی میں عذاب دیں۔ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، مسلمان نہ سمجھے۔ یہ واقعی بعض وقت اولاد وبال جان بھی ہو جاتی ہے۔ بچپن میں تو ان کے پیشاب پخانے میں نمازیں برباد کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے طرح طرح کی فکریں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے جائیداد ہو، روپیہ ہو، گھر ہو، خواہ دین رہے اولاد کا یا نہ رہے، لیکن جس طرح بن پڑے گا ان کے لیے دنیا سمیٹیں گے، حرام حلال کی فکر نہ کریں گے، ہر وقت اسی دن میں رہیں گے، حلال و حرام بھی کچھ تمیز نہ کریں گے۔ بس ایسی اولاد کا نہ ہونا ہی نعمت ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ان پر خدا کی بڑی نعمت ہے، اگر اولاد ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی، اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں۔ جن کو اولاد نہیں ملی اولاد مانگیں، اولاد کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھیں، ڈاکٹری کا علاج کرائیں اور وظیفہ بھی لیں، لیکن جب اولاد نہیں ہو رہی، جب تک نہیں ہو رہی اللہ ہم آپ کا حالت میں شکر ادا کرتے ہیں، تو جب شکر کریں گے اللہ نعمت اور دیں گے۔ فرمایا کہ آپ کو خوب یاد ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب یہ تربیت اولاد، میں کسی کو نہیں دیتا، مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کو خوب یاد ہوگا کہ خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اس میں بڑی مصلحت بھی تھی۔ مصلحت معلوم نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد نہیں ہو رہی، مصلحت معلوم کرنے سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ ہاں بورنگ کر رہا ہو ایوب صاحب تو اور بات ہے، تو اگر کوئی مصلحت اللہ والے بتا دیں تو ٹھیک ہے، ہم پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اب آج کا مجلس ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو ایک بیٹی دی، ایک لڑکی دی جن کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بتلائیے اگر آپ کے لڑکا ہوتا اور ویسا ہی ہوتا جیسے وہ لڑکا تھا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا اللہ کے حکم پہ، تو کیا آپ ایسا کر لیتے؟ پھر یہ خدا کی بڑی مصلحت ہے کہ اس نے آپ کو لڑکیاں دی، کیونکہ عموماً لڑکیاں خاندان کو بدنام نہیں کیا کرتی اور والدین کی اطاعت اور خدمت بھی خوب کرتی ہیں، اور لڑکے تو آج کل ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، ان کے ہونے سے تو ان کا نہ ہونا بھلا تھا۔ اب آج کل اگر حضرت خضر علیہ السلام ایسے لڑکوں کو نہیں مارتے تو اللہ میاں تو ذبح کر سکتے ہیں، اور اللہ کا پیدا نہ کرنا بچے کو یا پیدا کر کے موت دے دینا یہ بھی ایک گونا ذبح ہی کی مثل ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی اولاد نہ دیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، اس کے لیے اللہ کی یہی مصلحت ہے، تم راضی رہو اللہ سے، کیونکہ وہ بندوں کی مصلحتوں کو ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ دیکھیے آج ایک شخص بے فکری سے دین کے کام میں لگا ہوا ہے کیونکہ اس کی اولاد نہیں۔ اب اگر اس کی اولاد ہو جائے تو کیا خبر ہے اس وقت یہ بے فکری رہے یا نہ رہے۔ اولاد کے ساتھ ہزاروں فکریں لگی ہوئی ہے۔ ارے بابا جب تک اولاد نہیں ہوتا میرے دوست آؤ دین سیکھو، اپنا پڑھائی کرو، نوکری کرو، اللہ کی محبت سیکھو، میری ماں بہن بہو بیٹی مشورہ کر، مدرسہ نزدیک ہے مرد اس میں نہیں ہے، دستکاری نزدیک ہے اس میں کوئی مرد کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب تم اپنے گھر کے اندر ہی دین سیکھو، شیخ سے پوچھو، اپنے گھر میں بچیوں کا مدرسہ کھول لو، اپنے گھر میں بچیوں کو کھانا پکانا سکھا لو، ہے نا؟ یہ بھی تو بچیوں کو کھانا پکانے سیکھنے آئیں گے۔ اب تم شیخ سے تعلق مضبوط رکھ کر ان کو دین کی محنت کرو، ان کے برقعے میں لاؤ، ان کو فیشن سے بچاؤ، تو تمہارا تو فارغ ہونا تو جنت بن گیا بھائی۔ اور جس کو اللہ کوئی نعمت یہاں نہیں دیتے اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو ہمارا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا رونا پیٹنا، بے صبری، ناشکری، اس کی اولاد ہمارے اولاد نہیں، بھائی فی الحال تو اولاد نہیں نا، ابھی 16 سال کے بعد 2 بیٹیاں ہوگی، ایک کو ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کبھی اولاد نہیں ہوگی، تمہاری یہ سسٹم نہیں ہے،
دوسرے سال پھر 2 بیٹیاں ہوئی، 4 بیٹیوں کی اماں بن گئی، ابا بن گئے. اب یا اللہ آپ نے 4 دے دیے، اللہ ایک ایک کر کے دیتے. یا اللہ یہاں بھی کوئی ایک چین نہیں ہے جناب. چین اطمینان صرف اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں. اللہ سے اولاد مانگ، جب تک نہیں آتا میرے بھائی، میری ماں بہن بہو بیٹی، آنا اپنی نیک سہیلیوں کے پاس، آنا نیک طریقہ سیکھ دنیا کا، دین کا. اپنے شوہر کو کہیں شیخ کے پاس تربیت کا کریں. خاندان میں اطلاع کر دو کہ بچوں کی تربیت یہاں ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، پیسے بھی نہیں لیں گے. اسی بہانے سے دین کان میں ڈال دو. آپ کا تو صدقہ جاریہ قیامت تک کا ہو گیا. رونا دھونا، اپنے کو بیمار کر دینا، صحت پہ اثر پڑے گا، پھر بچہ کیسے ہوگا؟ اچھا جناب، عورت کے لیے تو بچے کا ہونا ایسا ہے کہ عورت صحیح تربیت نہ کر کے پھنس بھی جاتی ہے. اور مرد کے لیے بھی کچھ مصیبت نہیں کہ ہر چیز کی فکر رکھ رہے ہیں. اور بچے صاحب تشریف لائے ہیں، وہ تو مانند پھول اور پان کے ہیں، یعنی نیا پان کا پتا، یعنی کہ نہایت کمزور. ذرا سا کچھ ہوا اور سرد ہوا لگ گئی، ہینڈ گئے، گرم ہوا لگ گئی، لو لگ گئی، اب رو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو رہے ہیں. اس لیے جن کو اولاد دی ان کی وہ مسئلے، اور وہ اولاد اگر اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تربیت پا رہی ہے تو والدین کے لیے مبارک. ورنہ والدین دینداری کے باوجود پکڑ کا خطرہ ہے کہ اولاد کی ناجائز باتیں پوری کر رہے ہیں. اولاد کو برقع نہیں پہنا رہے، بیٹیوں کو باریک لباس دیا ہوا ہے، فیشن سکھا رہی ہیں. کیا ہے؟ دیندار ہیں. پینٹ پہنا رہی ہیں، چڈیاں پہنا رہی ہیں، کیا ہے؟ دیندار ہیں. کیسی دینداری ہے یہ؟ پھر سارا لکھا ہے کہ بچوں کی بیماریاں اور سب، یہ دین کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو اس راستے سے ملے گا. بچے کے ناز اٹھائے، ان کے بیماری کا خیال کیا، سب فکر کی. ہمارے استاذ مولانا سید احمد صاحب دہلوی کے ماموں مولانا سید محبوب علی صاحب جعفری کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. ایک دن وہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے لڑکپن کا زمانہ تھا. میرے استاذ نے پوچھا کہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا؟ کہا مجھے اس کا رنج ہے کہ بڑھاپا آ گیا اور میرے اب تک اولاد نہیں ہوئی. استاذ رحمت اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی؟ کاش یہ سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات کیسے ہے؟ فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا خاندان میں آپ ہی اصل مقصود ہوئے اور آپ کی تمام آبا و اجداد مقصود یعنی ذریعہ ہیں، بخلاف اولاد والوں کے کہ وہ خود مقصود نہیں ہے بلکہ ان کو تو غم کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. دیکھیے گیہوں کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، دوسرے وہ جو بیج کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو ان دونوں میں مقصود وہ ہے جو کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے. کھیت بونے سے مقصود یہی گیہوں تھے، اور جس کو بیج کے واسطے رکھتے ہیں وہ مقصود نہیں بلکہ واسطہ ہے مقصود کے. اسی طرح جس کی اولاد نہ ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کہ ساری نسل میں مقصود وہی تھا، اور یہ سب آبا و اجداد اس کے وسائل اور ذرائع تھے. اور جن کی اولاد ہوتی ہے وہ خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ بیج کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہ واقعی یہ تو علمی مضمون ہے. بے اولادوں کو اپنی حسرت اس مضمون کو سوچ کر ٹال دینی چاہیے، اللہ سے اولاد مانگتے رہو. اور اگر اس سے بھی حسرت نہ جائے تو دنیا کی حالت دیکھ کر تسلی کر لیا کریں کہ جن کی اولاد ہوتی ہے اور پھر وہ تربیت میں گڑبڑ تو کس مصیبت میں گرفتار ہیں، اور اس سے بھی تسلی نہ ہو تو سمجھ لو کہ جو خدا کو منظور ہے وہی میرے واسطے خیر ہے. نہ معلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی، اور یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم یہ تو سمجھیں کہ اولاد نہ ہونے میں بیوی کی کیا خطا ہے، یا بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بیوی کی کیا خطا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ 1-2 مضمون ہیں جو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ مضمون ہائی لیول کے ہیں، تو اس لیے میں یہ مضمون نہیں بیان کرتا، بس دعا کر لیتا ہوں. بہت سے لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہمارے حضرت اور بڑے بزرگ منع فرماتے ہیں. پہلے تو آپ سمجھ لیجئے ایک بات کہ بیٹی اڈاپٹ کی، ٹھیک، وہ بڑی ہو گئی تو شوہر کی تو نامحرم ہوئی، اور اب کیسے ایک ہی گھر میں احتیاط ہوگی؟ وہ بیٹی تو اپنا باپ سمجھ کے چپکتی رہے گی. اب تو یہاں معاملہ الگ ہو گیا. ایک بات، بیٹا اڈاپٹ کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ تو اپنی اماں کے لیے نامحرم ہو گیا بھائی صاحب، اب کیسے معاملات ہوں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اڈاپٹ کر کے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. ولدیت بدلنا جائز ہے؟ ایک بات، نکاح کے وقت ولدیت بدل دی جائے. اب میں مسئلے نہیں بتاتا، میں تو اشارے بتاتا ہوں کہ جا کر پوچھ لیں
کہ ولدیت بدل دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ محروم نہ ہو جائیں نام کوئی اور دیکھ کر. اسکول میں بھی نام غلط لکھاتے ہیں, فارم پیپر بھی غلط لکھا دیا. اسٹارٹ ہے نا, جو لکھانا ہے لکھ دیا جناب, سرٹیفکیٹ جعلی لگا دیا, پیدائش کا جو بھی کرنا ہے کر لیا. اب نکاح کے وقت کیا ہوگا؟ بات تو چھپائی گئی. اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ کیا ہے, اب کیا ہوگا؟ ایک دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ جو اڈاپٹ کیا بیٹا یا بیٹی اس کو پیار زیادہ دیں گے, اس کے نخرے زیادہ اٹھائیں گے, بگڑ گیا. اب ان کے جو ماں باپ تھے جو اصل, وہ کہیں گے ہماری اولاد کو تم لوگوں نے برباد کیا, تم ظالم ہو, ہم نے تو اولاد کو نیک بنانا تھا, تم نے تو لیڈی ڈاکٹر بنا دیا میری بیٹی کو. ایک بہت سی جگہ بات چھپائی جاتی ہے, اچانک کھیلتے کھیلتے 10-11 سال کی بچی کو, کیا تمہارے ماں باپ یہ تھوڑی ہے, تمہارے ماں باپ تو وہ ہیں, تم سے جھوٹ بولا گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے دل ہو گیا. اب وہ دوراہے پر بیچاری آ کر کھڑی ہو گئی, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت فرماتے تھے کہ جو ماں باپ نے پرورش کی اس سے بھی نفرت, اور جو ماں باپ نے دیا بچہ اس سے بھی نفرت. کیا میں آپ پر بوجھ دی؟ اب عمر بڑھ رہی ہے نا, 10-15 سال 18 سال ہو گئے, میں آپ پر بوجھ دی جو آپ نے حوالے کیا ان کو؟ آپ میری پرورش نہیں کر سکتے تھے؟ لڑائی, ان سے بدتمیزی الگ, کہ کیا ضرورت تھی آپ کو مجھے اڈاپٹ کرنے کی؟ آپ نے مجھے ماں باپ کی محبت سے محروم کیا, ماں کے دودھ سے مجھے آپ نے محروم کیا. ایسے ایسے اس کے مسائل ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آسان ہوتا ہے اڈاپٹ کرنا, لیکن بات کے کیسے مسائل ہوتے ہیں. اب ماں کی خدا نخواستہ کوئی اولاد اس کا انتقال کر گیا, اب وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, بیٹی کو بیٹی نہیں بول سکتا, بیٹے کو بیٹا نہیں بول سکتا. اب غیبتیں شروع ہو گئیں, اب اشارے دیے جا رہے ہیں واپس کریں. اب مشکل کھڑی ہو گئی. بھائی جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, جو زندگی گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بچے کو اڈاپٹ کیا جائے اس کی ناجائز باتوں کو نہ مانا جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ ہاتھ اٹھائے ماں باپ. کیوں؟ ان کو پتا چلے گا, وہ تو ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے پر ہاتھ کیسے اٹھایا آپ نے. اگر بچہ ہے کیا ہو گیا, اب بھائیوں میں یا بہن جو اعلیٰ, اور ان کے جھگڑے شروع ہو گئے. برادری والے بلیک میل کر رہے ہیں, اب ہم تمہارے بچوں کو بتا دیں گے تم اس کے ماں باپ نہیں ہو. اچھا 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 اچھا, اور بتا بھی دیتے ہیں. پھر بات کہاں تک چلے گی؟ اور اگر نہیں بتا دیا تو اب بچہ کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ وہ ہیں, ہم نے تو تمہیں پرورش کی ہے. اب وہ کیا سمجھے گا اس بات کو, وہ کیا ان کے ساتھ محبت کا دل لگائے گا؟ وہ وہیں بچپن سے ہی نفسیاتی کا معاملہ ہو گیا, بعد میں بتایا تو نفسیاتی کا معاملہ ہو گیا, شادی کے بعد بتایا تو اور مصیبت کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور اپنے بڑوں کی بات سمجھ میں نہ آئے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اب بازار بیٹی کو ڈاکٹری میں داخل کرا دیا, لڑکوں کے ساتھ داخل کرا دیا, ذہن دینی تھا بدل گیا. اب وہ دوسرے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمیں بیٹی کو پڑھانا ہی نہیں تھا یہاں. اب وہاں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے.